السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اور تفصیلی فیصلے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان کو 10 نہیں بلکہ 24 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی کو بھی 10 نہیں بلکہ 20 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیس میں ناکامی کا ذمہ دار عدالت نے اپنے فیصلے میں عمران خان کے وکلائے صفائی کو قرار دیا اور کہا ہے کہ وہ غیر سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس فیصلے کے اندر بہت سارے اہم نکات ہیں، وہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ انتخابی مہم جاری ہے اور مسلم لیگ نون نے آج سوات میں ایک بھرپور شو آف پاور کیا ہے، جہاں نواز شریف نے بھی سپیچ کی ہے، لیکن جو مریم نواز نے سپیچ کی ہے وہ بہت زیادہ فائری سپیچ کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق انتخابات کے دوران 8 فروری جو کہ پولنگ ڈے ہے، اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ تو پاکستانیوں کو ویسے بھی چھٹیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، تو تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ 8 فروری کو ان کو چھٹی ملے گی اپنے اپنے دفاتر سے اور اپنے اپنے اسکولوں کالجوں سے۔ اچھا جی، دوسری خبر ہے وہ بھی الیکشن کمیشن پاکستان سے متعلق ہے، اور اس کے حوالے سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ایک فیصلہ تو وہ پہلے کر چکے ہیں جو کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر لاگو ہے کہ کیا کیا ان کی حدود و قیود ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ چونکہ ابھی تک بالکل ہی خالی ہے اور اس حوالے سے کوئی چیز ابھی تک کسی قسم کا کوئی ضابطہ اخلاق سامنے نہیں تھا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ تو پھر جو اس ضابطہ اخلاق پر عمل نہیں کرے گا تو وہ بھائی جی پھر سوشل میڈیا بھی ادھر ہی ہے، بندہ بھی ادھر ہی ہے، الیکشن کمیشن بھی ادھر ہی ہے، اور ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل بھی ادھر ہی ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر، سوات میں شو آف پاور کیا مسلم لیگ نون نے، اور ہر جلسہ ان کا پہلے سے زیادہ بہتر رہا، اور آج کا جو جلسہ تھا بلکہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ختم ہوا ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے اور مریم بھی موجود تھیں، اور یہ اس کی اہمیت اس لحاظ سے تھی کہ ایک تو یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے جہاں پر جو زیادہ جو ووٹ بینک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ پنجاب کے علاوہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہزارہ ڈویژن میں ہے جو کے پی کے کا ہے، لیکن یہ جو سوات ہے یہاں پر ایک جلسہ ہونا اور اتنا بڑا جلسہ ہونا، اس کی میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں، بہت ہیوج جلسہ تھا، مطلب جس کو لفظ ہیوج کہتے ہیں نا، وہ واقعی ہیوج تھا جلسہ۔ اور یہ ہمیں کل سے ہی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ جو انجینئر امیر مقام ہیں جن کا تعلق اپنا سوات سے اور وہ اسی حلقے سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ان کا جو ہے اس علاقے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے پسندیدگی پائی جا رہی ہے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ جلسہ بڑا ہوگا، اور وہ امید کے مطابق ہی ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، انہوں نے بس ہلکے پھلکے موڈ میں تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ کدھر ہیں 300 ساڑھے 300 ڈیم وہ جو عمران خان نے کہے تھے کہ میں بناؤں گا، انہوں نے یہ نہیں عمران خان کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں بھائی وہ 300 ڈیم، اور کون سی موٹر وے بنائی ہے، اور آپ کس شخص کے پیچھے لگ گئے ہو۔ مطلب انہوں نے جو کے پی کے لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے یار کس بندے کے پیچھے لگ گئے، ان کا مراد یہ تھا کہ یہ تو چکر ہی دیتا ہے، فراڈ ہی کرتا ہے، پہلے بھی 5 سال اس نے لگائے تو وہ 350 ڈیم کوئی نہیں بنے، آپ نے پھر اس کو ووٹ دے دیا، تو پھر آپ کے ساتھ اس نے کیا کیا، کون سی موٹر وے بنائی، کون سے اس نے سڑکوں کا جال بچھایا، کون سے اسکول کالج کھولے، کون سی یونیورسٹیاں اسپتال کھولے، تو انہوں نے یہ طنز کیا کہ جی آپ لوگ کس شخص کے پیچھے لگے ہو۔ اور پھر انہوں نے ایک جو بات کی جو توقع کی جاتی ہے کہ ان سے کرنی چاہیے تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بہت غم اٹھائے ہیں۔ انہوں نے جو تذکرہ کیا جو ان کے اوپر گزری جو 2017 کے بعد سے لے کر ابھی تک، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت غم اٹھائے ہیں مگر ہم قوم کے غم دور کریں گے، یعنی کہ ایک ہوپ دلائی، ایک امید دلائی قوم کو۔ پھر جو مریم نواز شریف نے جو تقریر کی وہ بڑی فائری سپیچ تھی، اس کے 1-2 نکات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ پھر انہوں نے بشرا بی بی پہ بھی طنز کیا کہ جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ حکومت قائم تھی آج وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ
9 مئی کی میں سلسلے میں جو خواتین گرفتار تھیں ان کو جو ہے وہ تو جیل میں ہیں، لیکن جس پر چوری ثابت ہو گئی، چوری کی مجرمہ عدالت کی طرف سے ٹھہرائی گئی، وہ بنی گالہ میں کیوں ہے؟ ان کا یہ میں سوال آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا اس کا سیاسی پہلو۔ اب ہم آتے ہیں کچھ جو دیگر اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن میں۔ ان کے اندر جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایک جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب نے پٹیشنز ڈالی ہوئی تھیں، ایک حلقہ NA 89 اور ایک حلقہ NA 122، ان پہ عمران خان صاحب خود امیدوار تھے اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف جو وہ اپیلیں دائر کر رکھی تھی، تو وہ اپیلیں جناب رجسٹرار آفس نے، جو سپریم کورٹ کا رجسٹرار آفس ہے، اس نے وہ اپیلیں اعتراضات عائد کرتے ہوئے واپس کر دی ہیں۔ اور یہ چونکہ اب اس وقت جنہوں نے اپیلیں دائر کی تھی، اس وقت تو ایک مقدمے میں وہ سزا یافتہ تھے اور 5 سال کے لیے نااہل تھے۔ اب تو وہ 2 مزید مقدمات میں ہو گئے، جن میں نیب کے کیسز میں تو نااہلی بھی 10 سال کے لیے ہوتی ہے، تو شاید رجسٹرار آفس نے اسی وجہ سے یہ اپیلیں واپس کی ہوں گی۔ لیکن بہرحال امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے، تو اسی امید کے تحت عمران خان صاحب نے شاید یہ اپیلیں دائر کی تھی۔ اپیلیں انہوں نے بہرحال پہلے کی دائر کی تھی، سزائیں تو ان کو جو باقی 2 سزائیں ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی ہیں۔ اچھا جی، پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ کیس لگا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ یہ تھا کہ جس کیس میں جو حق جرح ختم ہوئی تھی ان کے توشہ خانہ کیس میں، اس کے خلاف عمران خان نے اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ کیس جو ہے وہ آج کے لیے لگا ہوا تھا۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق کے سنگل بینچ کے سامنے وہ کیس لگا ہوا تھا، لیکن آج جسٹس عامر فاروق کی جو سنگل بینچ کی کاز لسٹ تھی وہ کینسل ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ لیکن چونکہ اب اس کیس کے اندر عمران خان کو باقاعدہ سزا ہو چکی ہے، وہ حق جرح ختم ہونے والا مرحلہ تو ہوتا ہے کہ جب ابھی کورٹ کیس چل رہا ہوتا ہے تو ٹرائل کی اس میں ہوتا ہے، اسٹیج پہ ہوتا ہے، تو اس دوران ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب کسی کیس کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے، تو اگر یہ کیس لگتا بھی تو امکان یہی تھا کہ وہ غیر مؤثر قرار دے کے درخواست خارج کر دی جاتی کہ جی ٹھیک ہے، اب تو آپ کو سزا ہو گئی، اس کیس کا فیصلہ ہو گیا، اب اس فیصلے کے خلاف آپ اپیل میں آ جائیں۔ تو وہ جو ضمنی درخواستیں ہوتی ہیں، جی فلاں ختم ہو گیا تو اس میں مداخلت کیجیے، فلاں کام غلط ہو گیا، ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، وہ ٹرائل کے دوران ہی ہو سکتی ہیں، فیصلہ ہو جانے کے بعد وہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گئی معاملات، لیکن جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ بڑا حیران کن ہے، اور یہ اس فیصلے کے اندر جہاں قید کی جو سزا ہے اس کا تعین کیا گیا، اس کی تفصیل آئی ہے، اور وہ بڑی ہوشربا تفصیل ہے جو میں نے آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھا ہوگا، جو آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں عدالت نے وہ نکات کچھ کلیئر کیے ہیں جو عام طور پہ سوشل میڈیا میں بحث نہیں ہو رہی ہوتی، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لوگ قانون دان بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے ماہر آئین اور قانون بنے ہوتے ہیں اور بڑے اپنی طرف سے بڑی ذہانت کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان سارے سوالوں کے جوابات اس فیصلے میں موجود ہیں۔ یہ فیصلہ جو کہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت نے، یہ 77 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جناب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی دفعہ 5 ضمن 3A کے تحت شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت جو ہے وہ بھی 10 سال سزا سنائی گئی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کو جو مجموعی طور پہ سزا سنائی گئی ہے وہ 10 سال نہیں ہے بلکہ 20 سال ہے، اور عمران خان چونکہ اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں تو ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں عمران خان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان کو مجموعی طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی 4 مختلف دفعات کے تحت الگ الگ سزائیں سنائی گئی ہیں، اور یعنی کہ ایک دفعہ کے تحت 10 سال، دوسری دفعہ کے تحت 10 سال، تیسری دفعہ کے تحت 2 سال، اور چوتھی دفعہ کے تحت 2 سال، یعنی کہ کل 4 دفعات میں عمران خان صاحب کو 10 نہیں بلکہ 24 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ یہاں پر عدالت نے ایک اور بھی بڑا اہم یعنی کہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جناب دونوں ملزمان جو ہیں ان کو 77 صفحات پر مشتمل جو فیصلے کی نقل ہے وہ مفت فراہم کر دی گئی ہے۔ مفت پہ ذرا زور انہوں نے زیادہ دیا ہے۔ اچھا جی، یہ اس میں ہوا۔ پھر کچھ جو چند ایک اہم نکات تھے اس فیصلے کے اندر، لازمی بات ہے اگر 77 صفحات کا فیصلہ ہے تو وہ تو ایک بڑا لمبا فیصلہ ہے، مکمل اس کے اندر تفصیل ہے، لیکن جن چیزوں کو انہوں نے جج صاحب نے اس میں ایڈریس کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب سماعت کے دوران وکلائے صفائی جو ہیں وہ غیر سنجیدہ دکھائی دیے،
اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مطلب یہ تاثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی بڑی کوئی اس کی تفتیش ہی ٹھیک نہیں ہوئی یا بڑا ارجنٹ ہو گیا، اور کچھ ادھر ادھر کے وہ کمنٹس لے کر بھی اس پر بڑے تبصرے کیے جاتے تھے. تو اس میں جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ 17 ماہ کی تحقیقات کے بعد یہ کیس سائفر کیس جو ہے یہ ثابت ہوا ہے، اور یہ کیس کو جو ہے دائر کرنے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر بھی نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ جو چیز مینشن کی، جس پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایسا تو تھا ہی نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا. اس میں انہوں نے جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ سائفر معاملے پر دیگر ممالک سے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوئے، اور جس سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو کسی ملک دشمن نے تو فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن جب آپ کے کسی دوست ملک کے سے تعلقات خراب ہو جائیں تو وہ بھی ملک دشمنوں کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے. تو جج صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ عمران خان نے سائفر جو ہے وہ وصول کرنے کے بعد وزارت خارجہ کو واپس کرنا تھا، جو کہ واپس نہیں ہوا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی عدالت نے بڑا اس میں مینشن کیا کہ اس کیس کی سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں. شاید فاضل جج کا اشارہ جو کمرہ عدالت کے اندر جو ان دونوں کا رویہ تھا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بار بار چیخنا چلانا اور مطلب ایگریسو بہت زیادہ موڈ میں رہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ساختہ پریشانیاں بنائی ہیں، ورنہ تو یہ کیس بڑی آرام سے بھی کنکلوڈ ہو سکتا تھا. تو یہ جناب اس کے اندر یہ کیا وہ ایک وہ جو ہمارے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں نا، یہ تحریک انصاف کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، تو وہ عمران خان کو کہتے ہیں جی عالمی رہنما اور ویژنری رہنما اور امت مسلمہ کا عظیم لیڈر. اب امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کو اب تک 4 مختلف سزائیں ہو چکی ہیں. ایک ان کو سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان پہ فارن جو ممنوع فارن اس کو فنڈنگ کیس کہہ لیں یا ممنوع فنڈنگ کیس کہہ لیں، وہ الیکشن کمیشن میں ثابت ہوا تھا ان کو اپنی اس وقت کی قومی اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ ہونا پڑا تھا، کہ وہ اس میں نہل ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے، ایک سزا ان کو وہ ہو گئی تھی. پھر جو ہے ان کو ایک جو سزا ہوئی تھی وہ توشہ خانہ کی جو حاصل شدہ آمدنی ہے وہ اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے پر ان کو سزا ہوئی تھی 3 سال قید، جس میں وہ 5 سال کے لیے نااہل ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اب ان کو ایک مقدمے میں جو سائفر والا کیس ہے اس کے اندر 20 سال قید ہوگی مجموعی طور پر، اور پھر جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں ان کو 14 سال قید ہوگی اور جرمانہ ہو گیا. تو یہ اگر اتنے عظیم امت مسلمہ کے رہنما تھے، تو مجھے پوری امت مسلمہ کے کسی ایک ملک کی طرف سے، ان کے وزارت کی طرف سے، ان کی کسی اپوزیشن کی طرف سے، ان کی کسی جماعت کی طرف سے کوئی ایسا ریئیکشن ابھی تک نہیں پوچھا. کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی عمران خان کو ہوا کیا. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمران خان دنیا بھر، بھائی دنیا میں کتنے ملک کرکٹ کھیلتے ہیں؟ عمران خان کو انہی ممالک کے لوگ جانتے ہیں نا جو کرکٹ کھیلتے ہیں. تو 12-14 تو سارے ملک ہیں پوری دنیا میں جو کرکٹ کھیلتے ہیں. اسلامی ممالک کی اکثریت میں تو مطلب کرکٹ کا چکر ہی کوئی، یا پاکستان ہے یا کسی حد تک بنگلہ دیش ہے. تو وہاں پر بھی سے بھی کوئی نہیں بولا، پھر باقی پوری دنیا میں بھی کوئی نہیں بولا. اور اب تو حالت یہ آ گئی ہے کہ اتنی لمبی سزائیں ہو گئی ہیں. اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈالا جیل کے بعد چڑیا نے پر نہیں مارا، تو پہلے تو یہ کہتا تھا ڈالا جیل کے بعد چڑیا نے پر نہیں مارا، تو سزائیں سننے کے بعد پورے پاکستان میں کسی پی ٹی آئی کی چڑیا نے پر نہیں مارا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.